बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ अहमद साहब, जो कि उर्दू न्यूज़ खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और हम बात करेंगे बहरिया टाउन के हवाले से। बहुत बड़ी स्कीम खैबर पख्तूनख्वा आ रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं आप इसको वेलकम कीजिए क्योंकि आपके सूबे में इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आने से पहले खून रेजी ले आई है। और ये खून रेजी सिर्फ आज नहीं है, बल्कि जब से बहरिया टाउन का नाम चल रहा है, वो अंगूठी वाली ऑडियो लीक हुई है, तब से पेशावर का एक इलाका है, वहाँ पर एक जंग छिड़ी हुई है। और उस जंग की सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर डिटेल स्टोरी की है उर्दू न्यूज़ के लिए फयाज साहब ने। इनसे ही पूछते हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया। ईसा खेल का लांजा चल रहा है। बताया गया था कि दो कौमों का लांजा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्ली थैले से निकल रही है कि दो कौमें इसलिए लड़ रही हैं कि बहरिया टाउन से पैसे कौन लेगा। बिल्कुल फ़हीम, जो सूरत हाल है पेशावर के ही इलाके में, और हम अक्सर रिपोर्ट करते हैं कबायली अजला की और वज़ीरिस्तान की तरफ, लेकिन पेशावर में अगर देखा जाए इसकी रिपोर्ट जो है, मुझे ताज्जुब हुआ कि क्यों नहीं रिपोर्ट हो रहा। एक खून रेस जंग चल रही है, एक झड़प चल रही है, और गुज़िश्ता 8 दिनों से तो उसमें शिद्दत आई हुई है। अगर आपको मैं बताऊं कि इस 7-8 दिनों में 5 से 6 अफराद जो हैं वो दोनों जानिब, ये बताया जा रहा है। अगर आप इस जानिब बात करें, महमूद जान जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी तरफ खानान जिसको कहते हैं, ये काफूर डेयरी की खानान है, इनकी बात करें तो 4 तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बंदे इन्होंने मारे हैं। सर, दूसरी तरफ भी अगर आप बात करें तो वो 2-3 वो बता रहे हैं। तकरीबन 6-7 मर्डर्स जो हैं, कत्ल हुए हैं इसी 7-8 दिनों में, और फायरिंग भी हो रही है। पुलिस से मैंने जब इस हवाले से बात की, उन्होंने ओवरऑल बताई है कि 9 डेड जो है वो इस तमाम झड़प में हुई है पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक, और 15 ज़ख्मी हैं। इसी तरह इनकी लड़ाई में अब तक जो है 31 एफआईआर्स हुए हैं, जिसमें 275 अफराद नामजद हैं, 55 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। ये पुलिस के जो एसपी वारसक हैं अरशद खान, उन्होंने मुझसे खुद बात करके ये तमाम बातें की। तो ये सूरत हाल वहाँ पर है, और स्टिल जो है वो लड़ाई चल रही है। पुलिस के मुताबिक कोशिश ये की जा रही है कि सीज़ फायर का मुआहदा इन दोनों के बीच में करवाया जाए। इससे पहले देखा इनके 2022 में, आई गेस, जब साबिक कमिश्नर पेशावर थे, इन्होंने फायरबंदी करवाई थी, मुआहदा हुआ था, हल्फ लिया था कुरान पर हाथ रखकर दोनों जानिब, दोनों फरीकीन की जानिब से। लेकिन फिर जो है, जैसे ही ये प्रोजेक्ट की, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जब बातें चलती हैं या फार्म का इजरा होता है, एक नई झड़प शुरू होती है, एक नया सिलसिला शुरू होता है। तो ये एक मुंतखब ज़मीन है, इसको चूज़ किया गया है बहरिया टाउन के लिए, और काफूर डेयरी का काफ़ी इलाका जो है वो इसमें आता है, और उसी में सिचुएशन ख़राब है। अब ये सूरत हाल है वहाँ के, जो अब लोगों से बात की है कि नो गो एरिया बन चुका है पेशावर का। ज़िली इंतज़ामिया से जो बात की है, पुलिस से बात की है, कोई वहाँ नहीं जा सकता। दोनों तरफ मोर्चा जन है और एक दूसरे पर फायर कर रहे हैं। मैंने इसकी तस्दीक के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए साबिक डिप्टी स्पीकर से ख़ुद बात की। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे ही ज़मींदारों पर, गरीबों पर कल मार्टर फायर किए गए हैं, जिसमें ख़वातीन ज़ख्मी हैं, जिसके उनके 4 ज़मींदार जो है वो इसमें जाँ बहक भी हो चुके हैं। तो सूरत हाल काफ़ी नाजुक है। लेकिन सवाल ये है कि रियासत कहाँ है आखिर में, हुकूमती रिट कहाँ है? अगर पेशावर में ये हो रहा है, जंग हो रही है, तो आखिर उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, ये जो 2-3 रोज़ पहले एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, निगरान वजीर साहब कहते हैं कि हमारा काम तो ये कि हमने बता दिया भाई ये काम इलीगल है, तो आप लोग ये फॉर्म ना लें। आप जब ये स्टोरी कर रहे थे तो किसी ने कार्रवाई की है? ये इलीगल हाउसिंग चल रही है या ज़मीन आइडेंटिफाई हुई है, खरीदी गई है, नहीं खरीदी गई? लोगों पे फॉर्म बेच रहे हैं। 17,000 का फॉर्म था, मैं 1,15,000 1,20,000 तक वो चला गया है। तो हुकूमत का काम बस पूरा हो गया। देखिए, हुकूमत ने तो ये भी कहा है कि एक निजी सोसाइटी के लिए पेशावर के एक इलाके में हालात बड़े ख़राब हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है। अब वो हालात को कौन कंट्रोल करेगा? ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को और के साथ अब एक ज़िम्मेदारी वो पूरा कर दिया, आवाम को आगाह कर दिया, ख़बरदार आप लोगों ने इसको गुरेज़ करना है, आप लोगों ने इसमें यहाँ भी फ़रोख्त नहीं करनी, ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी, और बता दिया कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली या ज़मीनी मैंने देखा कोई इस पे ख़िलाफ़ नहीं हुआ। पहले जब हुआ था, इसके दफातर जो हैं, इनके दफातर सील किए गए थे। जो मार्केटिंग इनका ऑफिस था, आई गेस, और उनका दूसरा दफ्तर था, वो सील किया गया था। अब जो है तहसील मथुरा के ही ज़िली अफसर को ये कहा, हिदायत हुई है कि आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। स्पेशली इनके जो बिल बोर्ड्स हैं या इनके आपके मार्केटिंग के हवाले से जो इश्तिहारात नज़र आते हैं, उनके ख़िलाफ़ होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई क्रैकडाउन हमें नज़र नहीं आ रहा, या उन मीडिया के साथ शेयर नहीं किया गया कि हमने फ़लाँ जगह से उठाए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी आपको अच्छी तरह पता है कि बहरिया टाउन के पीछे कौन है।
بہت مضبوط لوگ ہیں اور پاکستان کی مضبوط ترین اور اثر رسوخ ملک ریاض صاحب کا ملک ہے. ریاض صاحب کا ہے، اور ان کی اس کے علاوہ بھی کافی مضبوط لوگ ہیں، اصل میں ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے مضبوط بڑے مضبوط ہیں. تو ایک بندہ جو ہے اس کا اشتہار اخبار میں آتا ہے کہ اس کو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل چاہیے اپنے ملازم رکھنے کے لیے، اس کو سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج چاہیے لیگل ایڈوائزری کے لیے. تو ایک بندہ اس لیول پہ جاتا ہے کہ وہ 3 اسٹار جنرل کو اپنا ملازم رکھتا ہے ریٹائرڈ کو. تو پھر آپ دیکھ لیں بالکل یہی وجہ ہے. اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. نگران وزیر نے صرف اس بات پر اکتفا کیا ہے کہ میں نے بتانا ہے میڈیا کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو کہ یہ دونوں جو ہیں، یہ جو 2 پروجیکٹس، ایک اور پشاور ایک سٹی ہے پشاور میں، نوا غالباً نوشہرہ میں ہے، لیکن چارسدہ میں سوری. ہاں، تو ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ ان کے پاس NOC بھی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ابھی تک زمین بھی نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے خرید و فروخت نہیں کریں. اچھا، مزے کی بات اس پہ جو رد عمل آیا ہے، جو ریئل اسٹیٹ ہیں، جو انویسٹرز ہیں، بلڈرز ہیں، ہمارے جو بحریہ کے انویسٹرز ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس کے رد عمل میں کہا کہ ہم نے تو پلاٹ کی آفر ہی نہیں کی. ہم نے کب کہا ہمارے پاس NOC ہے؟ NOC بھی آ جائے گا، NOC بھی لے لیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہم آئیں گے ضرور. ہم بھی ویلکم کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس کے خلاف. ہم نے کہا میڈیا، ہم ان کے خلاف نہیں انویسٹمنٹ کیا، ہم بھی چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہو. لیکن دیکھیں فیاض صاحب ابھی بتائیں کہ چیز بہت ضروری ہے. 2017 میں پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں جو کیبنٹ میٹنگ نے اپروول دی ہے کہ کسی بھی زرعی اراضی پر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنائیں گے. آپ خود گئے اس علاقے میں، مترا میں آپ نے الیکشن بھی کور کیا، ابھی حال ہی میں ہوا 6 اگست کو الیکشن ہوا. وہاں پہ اتنی زمین ہے کہ وہ ایگریکلچر بھی نہ ہو اور خرید کے وہاں پہ آپ بحریہ بنا سکیں. اچھا، یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کافور ڈیری جو ہے وہ کمپلیٹ زرعی ہے، ایگریکلچر. اور پشاور میں اگر آپ جائیں، سب سے زیادہ گرینری آپ کو اس علاقے میں نظر آئے گی. اور یہ ذخیر زمین بھی ہے، اس لیے ایگریکلچر کے حوالے سے مانی جاتی ہے. یہ ایگریکلچر کے ہی ایک افسر نے مجھے کہا تھا. تو اب جب NOC لینا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے 4-5 ڈپارٹمنٹ سٹیک ہولڈر اس میں انوالو. یہاں پہ جو NOC ہوگا ایک اپنا پبلک پارک بنانے کے لیے بھی تھا. آپ کو فارسٹ سے بھی لینا ہوگا، ایگریکلچر سے بھی لینا ہوگا، انوائرمنٹ سے بھی لینا ہوگا، لوکل گورنمنٹ سے بھی لینا ہوگا، ہوم سے بھی لینا ہوگا، اور PDA سے الگ سے لینا ہوگا. تو یہ آپ کے 4-5 سٹیک ہولڈرز ہیں. تو اس کے بعد آپ کو NOC ملتی ہے. ابھی تک کسی کے پاس بھی درخواست نہیں دی گئی اس پروجیکٹ کی جانب سے، جو بہت بڑی سوسائٹی ہے. ادھر تو دی گئی ہوگی نا، ادھر جہاں سے کچھ ہوتا ہے. ہاں، وہاں دی ہو گئی، لیکن یہاں پہ کسی کو نہیں خبر. لیکن اتنا میں نے جب پروب کیا اس چیز میں، اتنا مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی کمشنر پشاور کی جانب سے کافی اس کو رجسٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس چیز کے خلاف ہے. وہ خود بھی نہیں چاہ رہے کہ ایسا پروجیکٹ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اگر ہائی لیولز کی بات کی، سیکٹرز کی بات، کچھ سیکٹرز بھی جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایگریکلچر لینڈ میں یہ سب کچھ ہو. اس وجہ سے سارا چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی اس جو ایک زیر سماعت کیس ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے، اس میں بھی ریمارکس میں یہ بات ہوئی ہے. اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پورا سب سے اہم نقطہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ تو ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قوانین بنتے ہی توڑنے کے لیے ہیں، عمل درآمد کے لیے تو نہیں ہوتے. لیکن انسانی جان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے. مترا کا علاقہ کیونکہ ساتھ ہی اس کے محمد لگتا ہے، ایک ایسا علاقہ ہے جو قبائل کے قریب ہے. نو گو ایریا وہ کب سے ہے؟ کیا یہ پچھلے 8-10 دنوں میں نو گو ایریا ہے، یا اس کو کچھ ٹائم ہو گیا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ محمود جان صاحب کی گرفتاری 9 مئی کے علاوہ اس کیس میں بھی ہو چکی ہے. بالکل، ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور ان کی ضمانت بھی پھر ہوئی ہے اس کیس میں. یہ سچویشن اگر آپ دیکھیں، کئی سالوں سے ان کی دشمنی چل رہی ہے. یہ قوم عیسیٰ خیل جو کہ دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، ہماری ملکیت ہے، جبکہ کافور ڈیری کے جو خاندان ہیں یا جو وہ قوم والے لوگ ہیں، ان کا یہ ہے کہ یہ جو ہے ہماری ملکیت ہے. تو بیسیکلی تنازع یہ ہے. اب جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، دونوں جانب سے ایک دوسرے کے مورچہ زن ہیں، اور یہ سچویشن آن اینڈ آف جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. کبھی ایک دم یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ نو گو ایریا ہے، تو نو گو ایریا آپ کے لیے ہے یا پولیس کے لیے بھی نو گو ہے؟ نو گو ایریا پولیس کے لیے بھی اب بن چکا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیز فائر کرنے کے لیے ابھی تک کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہے. اس سے پہلے جو سابق SSP آپریشن تھے، اب دوبارہ SSP آپریشنز ہوئے. انہوں نے وہاں پہ پیس ٹاک کی تھی، وہاں پہ جا کے بات چیت کی تھی، اور کافی حد تک اس کے ثمرات ہمیں نظر آ رہے تھے. لیکن اب پھر صورتحال وہی ہے. وہاں پر ابھی تک کوئی آفیسرز نہیں گیا، وہاں پہ ابھی تک ضلع انتظامیہ کی جانب سے کسی نے وہ نہیں کیا، اور سٹل جو ہے وہ فائر ہو رہی ہے. وقتاً فوقتاً جو ہے ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جہاں کے لوگوں نے ہمیں بھیجے ہوئے ہیں کہ ایک جگہ پہ آگ بھڑک رہی ہے. یعنی مارٹر مارنے سے، یا آپ راکٹ لانچر آپ استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی ایک جس طرح 2 ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے، اس طرح کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور وہ پشاور کے ہی ایریا میں. یعنی ہم لوگ پشاور کے اتنے 35 اضلاع ہیں، ہم باقی 34 ضلعوں کی بات ہی نہیں کر رہے. یہ وہ ضلع ہے
جہاں پر ہمارے وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے گورنر بیٹھتے ہیں، اور میرے خیال میں جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ علاقہ گورنر کا گھر بھی اسی روڈ پر ہے، وزیر اعلیٰ کا گھر بھی اسی روڈ کے اوپر ہے، ہمارے دونوں اہم شخصیات اسی روڈ پہ رہتے ہیں، میئر پشاور بھی اسی روڈ پہ رہتے ہیں، اور علاقہ مترا کے اندر آتا ہے، اور یہ پورا کا پورا علاقہ یہاں پہ داعش کے حوالے سے بھی بڑی اطلاعات ہیں، یہاں پہ ٹی ٹی پی کی بھی اطلاعات ہیں، اور پولیس کے لیے وہ نو گو ایریا بنا ہوا ہے، فصلوں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے یہ پولیس سیریس ہے، حکومت سیریس ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس سے پہلے تو کافی سیریس تھی، کیونکہ ہمیں نظر آیا کچھ جگہوں پہ کامیابی ان کو ملی ہے، چاہے ان کے ارادے جو بھی تھے، لیکن انہوں نے دونوں کو ٹیبل پہ لے کے آئے اور ان کو ایک معاملہ حل کیا۔ ظاہری بات ہے یہ بہت مشکل اس لیے ہے کہ دو قومیں ہیں، ان کو ایک ساتھ بٹھانا ہے، اور دونوں جانب جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں، اب ان کا بھی معاملہ سیٹل کرنا، یہ نہیں ہے کہ ان کے بیچ میں بس آپ نے بٹھا دیا معاملہ حل ہوا ہے۔ اب جو کمپنسیٹ کرنا ہے، جو قتل ہوئے ہیں دونوں جانب، جو زخمی ہوئے ہیں، بچے بھی اس میں مرے ہیں، زخمی خواتین میں بھی شامل، راہگیر مرے ہیں اس میں، تو اب وہ سیٹل کرنا ہے۔ مجھے فی الحال جو ہے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ محمود جان جو ہیں وہ خود کل یہ الزام لگا رہے تھے کہ اس کے پیچھے کچھ طاقتور لوگ ہیں، ورنہ میں حیران ہوں کہ اتنے دھماکے اور اتنے فائرنگ اگر کہیں اور ہو تو وہاں پہ کرفیو لگ جاتا ہے، ادارے آ جاتے ہیں سیکورٹی فورسز کے، لیکن یہاں پر کوئی نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کا سوال تھا کہ آخر یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی سوال چھوڑا مجھ پر کہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیوں کیا جا رہا ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں علاقہ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ دیکھیں بات واضح ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پشاور کے اندر، یہ ایک بہت بڑا سوال ان سب اداروں پر ہے جو کہ اس صوبے کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، یہاں کے امن و امان کے ذمہ دار، چاہے وہ منتخب حکومتیں ہوں، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، سب کے اوپر ہے۔ اور بڑا حیران کن یہ بھی ہے کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور جیسے علاقے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ واضح کر رہا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، یہاں پہ لوگ مرتے رہیں، کٹ مر جائیں، کسی کو فرق نہیں پڑتا، مہنگائی بھی پیک پہ جائے گی اور یہ امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہوگی، لیکن یہ تاریخ بھولے گی نہیں کہ پشاور کے اندر کچھ ہو رہا تھا تو پشاور کے اندر راوی جو تھا وہ چین لکھ رہا تھا۔